ایک اہم مسئلہ سنو. آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر ہر جگہ ایک چیز موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ پیدل حج کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، افضل ہے یا مفضول ہے، عمل اچھا ہے یا عمل غلط ہے، برا ہے. یہ بحث چھڑی ہوئی ہے اور ہر ایک اپنے اپنے طور پر دلائل دینے میں لگا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال کیوں پیدا ہوا، سوشل میڈیا پہ اتنا گردش کیوں کرنے لگا؟ تو اس کی وجہ ایک نوجوان کا عمل ہے جو کیرالہ سے مکہ مکرمہ کے لیے 8,640 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر رہا ہے. یہ اس کا عمل ہے، اس نوجوان کا. اب یہ نوجوان اپنی اس جوانی میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پیدل جا رہا ہے، پیدل روانہ ہوا ہے، نکل چکا ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کا عمل وہ جانے، اس کا اللہ جانے، ہونا تو یہ چاہیے. لیکن ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ نہیں، وہ کر رہا ہے، ایسا کیوں؟ اچھا، یہ نہیں کبھی کوئی بولے گا وہ نوجوان جن کی نوجوانوں کے جذبات، نوجوانوں کے اوقات، نوجوانوں کی طاقت، یہ سب کے سب جن کی غلط چیزوں میں لگ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگ رہی ہے، اس پر کوئی بحث نہیں کرے گا، کوئی بحث نہیں کرے گا. لیکن ایک نوجوان حج کے لیے پیدل اپنے گھر سے نکلا تو سب اس پر بحث شروع، اور اس کے اوپر اتنی بحث ہو رہی ہے کہ لوگ الگ الگ طریقے کے اعتراضات کر رہے ہیں. جیسے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بات تو یہ آ رہی کہ یہ جو بندہ ہے یہ صاحب حیثیت ہے، حج کے لیے سواری کا انتظام کر سکتا ہے، مگر پیدل جا کر یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. دوسرا ایک اعتراض، یہ دکھاوا کر رہا ہے، دیکھو جہاں جا رہا ہے وہاں بھیڑ ہو رہی ہے، دکھاوا ہے. تیسرا کہ کوئی صاحب آئے اور کہا کہ حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جو پیدل حج کے لیے جا رہی تھی سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا. بالکل صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث کو کوئی غلط نہیں کہے گا. لیکن یہ طرح طریقے کے اعتراض، اس کے علاوہ بھی اور بھی اعتراضات ہوں گے، لیکن میں 3 باتوں کی طرف آپ کو اشارہ کروں. سب سے پہلی بات تو یہ نوجوان جو صاحب حیثیت ہے پھر بھی پیدل جا رہا ہے، یہ اپنی استطاعت پر عمل کر رہا ہے. پیدل جانے میں یہ ظلم نہیں کر رہا، یہ اس کی طاقت میں ہے، اس کے بس میں ہے، وہ چل سکتا ہے. پیدل چلنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مدد ہو رہی ہے، پیدل چل رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس کے لیے پیدل جانے میں کوئی نقصان نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے آدمی کے لیے کہ جو استطاعت نہیں رکھتا چلنے کی، اس کو بیمار ہونے کا ڈر ہے، وہ کہیں بھی جا کر بیمار ہو سکتا ہے، اگر روزے ہو تو روزے رکھ کر وہ پیدل چلنے میں اس کا نقصان ہو سکتا ہو، ایسے آدمی کے لیے پیدل چلنا انہوں نے مکروہ قرار دیا. یہ الجوہرۃ النیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے، مکروہ ہے لکھا. لیکن ایک آدمی استطاعت اس کے اندر ہے، وہ چل سکتا ہے، جس نے ٹریننگ لی ہے، کئی دن تک مشق کی ہے، وہ آدمی اگر پیدل جا رہا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہا. ہاں، یہ ہو اس وقت میں کہتے ظلم کہ یہ بندہ چلتا، اب اس کو تقریباً 50-55 دن ہو گئے اور یہ 1,000 1,500 2,000 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر دیا. ہماری جیسے تو اس کی طاقت نہیں ہے، اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہے کہ وہ بندہ روزانہ 25 کلومیٹر چل رہا ہے. ہم تو 2-5 کلومیٹر چلیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ چلنے کے بعد میں ایک دن چل بھی لیے 2-5-10 کلومیٹر تو دوسرے دن ہمت ہی نہیں ہوگی. لیکن وہ بندہ چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس نے ساری چیزوں کی مشق کر کے اب نکلا ہے. تو
تو یہ بات تو بالکل بیجا ہے، بیکار ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ بندہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، نہیں، یہ ظلم نہیں کہیں گے اس کو۔ دوسری بات، یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ بھی کتنا بیکار اعتراض ہے، بھیڑ جمع ہو رہی تو یہ دکھاوا ہو گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کوئی پیمانہ لے کر نہیں بیٹھے ہیں کسی کے اخلاص کو ٹٹولنے والے، اس کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے اور کتنا اس کا اخلاص ہے اور وہ واقعی کتنا اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ آپ کوئی نہیں ہوتے اس کو ٹٹولنے والے۔ اور رہ گئی کہ اس کے جگہ جگہ پر استقبال، اس کے لیے لوگوں کی بھیڑ، یہ تو بلکہ اور ایک اعتبار سے فائدے مند ہے نوجوانوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک نوجوان اپنی جوانی میں اللہ کے گھر کے لیے پیدل جا رہا ہے تو ہزاروں نوجوانوں کے جذبات کو اس نے ابھارا ہے اور کتنوں کے دلوں کے اندر اس نے حج کا شوق پیدا کیا ہے، اور ہمارے اہل وطن بھائیوں کے دلوں میں ایک عظمت اسلام کی اور اسلام کے اس رکن کی ایک عظمت دلوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو سراہتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے، نہیں ہے کہ اس پہ الزام لگا دیا دکھاوا کر رہا ہے۔ کیوں؟ تو دکھاوا اس لیے کہ اس کو جگہ جگہ لوگ اس کے لیے بھیڑ لگا رہے، نوجوان اس کے ساتھ چل رہے۔ او بھائی، تمہیں کیا تکلیف ہے اس سے؟ تمہیں کون سی تکلیف ہے؟ کچھ تو یہ تک کہنے لگو دیکھو وہ اپنی اس ہولیے میں اور وہ لوگ اس کے لیے بھیڑ کے لگا کے پھر رہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ کسی اللہ والے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ والا ہے، دیندار ہیں، اس کو لوگ اس کی چاہت میں پھول بچھاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے مسافے کے لیے ترستے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے مقبولیت ہے، اس لیے کہ روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل سے کہتے ہیں، جبرائیل یہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا والوں میں کے دلوں میں اس بندے کے تعلق سے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ جو ایک اللہ والا، جو بزرگ حسیتی ہے، بس اسی کے ساتھ خاص ہے۔ ایک نوجوان جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا، اس کے بارے میں وہ حدیث کیوں نہیں ذہن میں آتی کہ اس کا عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دی، اور جا رہا ہے اپنے تو اپنے غیروں کے دلوں میں بھی ڈال دی۔ جہاں جا رہا ہے وہاں پر اس کا استقبال ہے، اس کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف کی مقبولیت کہے اس کو، نہ یہ کہ اس کو دکھاوا اور شہرت اور واہ واہ کہے۔ اس کے آپ اندازہ لگاؤ نا، میں نے ایک دو ویڈیو اس کے دیکھی، ایک شہر سے گزرا ہے، لوگوں نے سڑک پر اس کے لیے پھول بچھائے، تو وہ بندہ وہ پھولوں کے راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے چل رہا ہے۔ ابھی کل ول کی ویڈیو ہے کہ وہ نوجوان چل رہا ہے راستے سے، اور راستے سے چلتے چلتے لوگ اس کی بھیڑ لگا رہے، تو وہ تیز دوڑ کر آگے نکل جا رہا ہے۔ ارے وہ جلدی سے کسی سے مسافہ بھی نہیں کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں شہرت اور اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہم سے نہیں ہوتا نا تو ہم نہ کریں، لیکن کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ تیسری بات بہت اہم، کہ یہ بندہ حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، حدیث میں یہ ہے اور یہ کر رہا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، حدیث بالکل اپنی جگہ پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا، اس کی مصلحت بھی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ ایک ہی حدیث نہیں ہے نا، دیگر حدیث کی کتابیں بھی ہیں، آپ دیگر روایتوں کو بھی دیکھیں، حدیث کی کتابوں کو دیکھیں، اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا۔ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت کو دیکھو، یاتو کا رجالن علی کل ضامر، یہ آیت ہے، علماء نے لکھا ہے، مبسوط میں ہے، بالکل صاف طور پر ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے رجالن کو مقدم کیا علی کل ضامر سے،
یعنی پیدل چلنے کو مقدم کیا اور سواری پر سوار ہونے کو بعد میں بیان کیا. اس بنیاد پر علماء نے یہ بات نقل کی ہے اور صاف صاف نقل کی ہے. علماء نے یہ بات نقل کی کہ بھائی اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو اس آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ آدمی پیدل چلے. پیدل چلنا اس کے لیے منع نہیں ہے، پیدل سفر کرے. ایک تو یہ والی بات. کیوں؟ مکروہ اس آدمی کے لیے جس کے اندر طاقت نہیں، ہمت نہیں ہے، بس زبردستی چل رہا ہے، تو ایسے آدمی کو منع ہے. لیکن جو آدمی چل سکتا ہے اس کے لیے تو اجازت دی گئی ہے. یہی نہیں بلکہ آپ کو میں اور بات بتاؤں، اسی بات پہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر و حاضر الامہ ہے، کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی چلے گی، کمزور ہو گئی، تو افسوس کرتے تھے. کہنے لگے سب چیزوں کو کر لیا لیکن ایک چیز کا افسوس ہمیشہ رہے گا. اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں ہمیشہ افسوس رہے گا. کیوں؟ کہنے لگے کہ پیدل حج نہیں کر سکا، پیدل حج نہیں کر سکا، اس کا افسوس ہمیشہ رہے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الگ الگ روایتیں ہیں. دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ مکہ سے ارکان حج پیدل کرے، اور ایک ہے کہ پیدل حج کرے جس میں من مکہ نہیں ہے بلکہ من حج الی مکہ، بس مکہ طرف جائے، پیدل جائے. جس آدمی نے حج کیا اس میں کوئی قید نہیں ہے من مکہ ہے یا کچھ نہیں. تو اس روایت کو پیش کیا کہ رسول اللہ، جو آدمی پیدل حج کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ملے گی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ حرم کی نیکیوں میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 کی 700. اور حرم کی نیکیوں کو 1 کی 700 اور 1 لاکھ کے برابر ہے. ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، تو 700 7 کروڑ کے برابر نیکیاں ملے گی ہر قدم پر. یہ پیدل چلنے پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو افسوس تھا. یہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے ہندوستان میں اتارا. ہندوستان سے حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیے، 40 حج پیدل کیے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے 25 حج اپنی زندگی میں پیدل کیے. انہوں نے 40 حج پیدل کیے، انہوں نے 25 حج پیدل کیے. بلکہ اگر تھوڑا سا برداشت کرنے کی طاقت ہو تو مستدرک حاکم کے حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینہ سے مکہ جو سفر کیا وہ پیدل حج کیا. یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے ہم اپنے ذہنوں کو وسعت دیں، اور اپنے سے ہو سکتا ٹھیک، نہیں ہو سکتا تو کم از کم کسی کے عمل کو غلط قرار نہ دے، بحث نہ کرے، خوش ہو. اللہ رب العزت ہزاروں فتنوں کو دفن کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. خوش ہونا چاہیے. اس کے عمل کو اس کے اوپر چھوڑ دے. نہیں اگر خوش ہو سکتا، جب تک اگر نہیں اپنے سے موافقت ہوتی نا تو مخالفت بھی مت کرو. درخواست ہے یہ. اس لیے کہ میرے بھائیوں، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، اللہ کے ایک نوجوان بندہ، نہ جانے کتنے لوگ اس عمل کی بنیاد پر کتنے لوگوں کو حج کی توفیق ملے گی اور کتنے لوگ حج بیت اللہ کریں گے. پتہ بھی چل رہا ہے، اپنوں کو، غیروں کو، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ اس حج ایک ایسا اہم رکن ہے کہ جس کے لیے اگر ہزاروں کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا پڑے تو وہ بھی کرنے کی اجازت ہے. اس لیے یہ ساری چیزوں سے، بحث سے اپنے آپ کو ہٹا کر میری سب سے درخواست ہے، سب سے، کہ بھئی ان چیزوں کے اندر نہ پڑے. کسی کی دل شکنی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. میرا کوئی مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، لیکن فتاوی بازی اور اس طریقے کی باتیں کرنا کسی کے بارے میں مناسب نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت اس نوجوان شہاب کے، اللہ رب العزت اس کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو ہم قبول فرما کر
اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ایسے ہی نہیں دوستو، بہت بڑی قربانی ہے. کیسے حالات سے اس کو جانا ہے، اللہ اس کا سفر آسان کرے. اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے، سب سے درخواست ہے، ان ساری چیزوں کے اندر پڑھنے کے بجائے اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ کریں، دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے نا سب انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.